سب سے پہلے 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود ابراہیمی 20 مرتبہ پڑھ لیں. سب تمام حضرات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی وصحبہ اجمعین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وعلماء امته ومشايخ زمرته وجميع ملته اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اس مجلس کا عنوان ہے تربیتی اور اصلاحی مجلس. یہ ہمارا نام رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے، تربیتی اصلاحی مجلس. عام طور پر اس کو تربیتی مجلس کہتے ہیں. ان میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا ہے. اسی انسان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بحر و بر کا حامل بنایا ہے. اسی انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت والا پیدا کیا ہے. اسی انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بہترین انداز میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. لیکن اسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، ہم نے اگر کسی کو اپنے فضل سے کچھ نوازا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں. معلوم ہے حسد یہ انسان کی صفت ہے. بہترین انسان ہم جب بنیں گے جب ہماری جتنی کمزوریاں ہیں، جتنی ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ان کو دور کر کے ان کی جگہ پر خوبیوں کو اور اچھائیوں کا مجموعہ بنے. اس کے بغیر ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، مسلمان تو دور کی بات. کیونکہ مسلمان کے معنی ہی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے احکام میں. اسلم تسلیم، مسلمان بنے ہو تو مان لو رب کی ہر بات کو. لیکن جب آج ہم اپنے معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو ہماری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر گھر میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، غصہ ہے، کبر ہے،
ایک آدمی دوسرے آدمی کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں. اور جب یہ کمزوریاں موجود ہیں تو دوستوں، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ہرگز ہرگز ہم خیر الناس نہیں بن سکتے، ہم ایک بہترین انسان نہیں بن سکتے، ہم خیر الناس نہیں بن سکتے. کیونکہ بہترین انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جتنی اچھی صفات ہمارے اندر رکھی ہیں وہ تمام اچھی صفات ہمارے عادات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے چال و چلن سے ظاہر ہو. انسان کے مزاج میں فساد کتنا ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر سکتے ہیں کہ نماز ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، شرافت کا لبادہ ہے، لیکن اندر سے وہ ایک خبیث انسان ہے. اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر سکتے ہیں جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. ذرا پانی پلانا بھائی. کہ ایک نوجوان لڑکے کی شادی لگی. ہمارے نوجوان بچے سنیں، ہم پورے ہندوستان میں نوجوان بچوں کو خطاب کرتے ہیں. ایک نوجوان بچے کی شادی لگی ایک اچھی لڑکی سے، رشتہ طے ہو گیا. آدمی اگر مزاج سے فاسد ہے، طبیعت میں اس کے خرابی ہے، تو وہ انسان نسلوں کی تباہی کا باعث بنتا. رشتہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، غریب نے دعوت نامہ بھی بانٹ دیا، اور جب اس مہذب انسان کے پاس پہنچے دعوت نامہ لے کر، 3 دن باقی تھا، تو بڑی خوشی کا اظہار. اچھا آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ گیا؟ ماشاء اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، واہ واہ. وہ دے کے چلے آئے. غور سے سنو، یہ خانقاہ کا پیغام ہے آپ کے نام. امت میں جو عمومی مرض ہے، عوام میں، خواص میں، اس سے گفتگو کی جاتی. دعوت نامہ رکھا کمرے میں اور دھیرے سے چلے گئے. کہاں؟ لڑکے کے پاس، لڑکے کے گھر. 3 دن باقی ہے، 72 گھنٹے، سب تیاری ہے. السلام علیکم. آئیے بیٹھ. صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے بیٹے کا نکاح فلاں جگہ ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہے، بڑی دلی مبارکباد ہے. صاحب بہت احسان آپ کا کہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا. اب اندر کی خباثت سنیے. میں تو یہ مشورہ دینے آیا ہوں کہ ذرا ایک مرتبہ لڑکی کے متعلق تحقیق کر لیجیے. یہ شہد لگا کے، شیرہ لگا کے چلا گیا. ذرا ایک مرتبہ لڑکی کے متعلق تحقیق کر لیجیے. اب تو مائنڈ سیٹ ہے، دماغ لگا ہوا ہم کو وہاں کرنا ہے. اب بچے کے دماغ میں بٹھا دیا ذرا ایک مرتبہ لڑکی کے متعلق تحقیق کر. آدمی ہے، فرشتہ نہیں نہ ہے، اس کے دماغ میں گزری کوئی نہ کوئی بات تو ہے. یہ مبارکباد دے کے بات کہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہی ہے خباثت نفس، کہ چاہا نہیں کہ اتنی اچھی لڑکی اس لڑکے کو ملے، اس لیے وہاں پر یہ بات کہہ دیا کہ تحقیق کر لینا. کوئی بات نہیں، کسی قسم کی کوئی بات. بات کیا تھی وہ بھی بات بتاتے. اب دماغ گھوم گیا. اب وہ پہنچ گئے دوسرے دن کہ صاحب ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کی لڑکی میں کچھ خرابی ہے. کہا صاحب 6 مہینے سے رشتہ لگا ہوا ہے، آپ نے تحقیق نہیں کیا، اب 2 دن باقی آپ تحقیق کر رہے ہیں. بات کو اتنا بگاڑ دیا، اتنا بگاڑ دیا، اس ذرا سی بات نے، اس نفس کے خباثت نے قریب تک رشتہ ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا. تو ہم کو معلوم ہوا، پھر ہم لوگ لگے، سمجھایا.
میں نے لڑکی والوں سے کہا اور لڑکے سے سمجھایا کہ تم پکی بات سمجھ لو، میں لکھ کے دیتا ہوں. وہ اب اس لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا کہ نہیں ہوا تو یہ لگا دیا لڑکی کے متعلق تحقیق کر لو، اور کوئی بات نہیں. ہم لوگ لگے 24 گھنٹہ لگے رہے، دن رات. پھر اس کا نکاح پڑھا کے لڑکی کو رخصت کر دیا. جب بعد معلوم ہو تو جھوٹا تھی. یہ خباثت اندر کی، یہ کرتے کی خباثت نہیں ہے، یہ پجامے کی خباثت نہیں ہے، یہ ٹوپی کی خباثت نہیں ہے، یہ قلب کی خباثت ہے. اسی کو کہتے ہیں ہماری زبان میں حسد. حسد کی تعریف ہی یہی ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر اس طرح جلنا کہ اس کو یہ چیز جو ملی ہوئی ہے ہمیں ملے نہ ملے اس سے چھن جانا چاہیے. یہ ہمارے سماج کا مزاج بنا ہوا ہے، اچھے عوام کا، اچھے خواص کا. آپ بتاؤ یہ ناجائز اور گناہ کام تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا؟ ایک لڑکی کی زندگی کو تباہ، آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ سب کہو دروازے پر کھڑے ہیں مسجد نبوی کے. نوجوان بچوں آپ سنو، آپ سے کہتے ہیں ایک عورت گزری جو پورے مدینے میں فاحشہ مشہور تھی. فاحشہ سمجھتے ہیں نا، گندی بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہم. مشہور تھی. واہ میرا نبی، تو زندہ ہوتا تو میں تیرا پیشانی چوم لیتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغیر پختہ ثبوت کے اگر کسی کو سزا دیتا تو میں اس کو سزا دیتا. یہ فاحشہ مشہور ہے لیکن کوئی گواہی دینے والا نہیں. یہ فاحشہ مشہور ہے، اس کا زانیہ ہونا مشہور ہے. اگر بغیر گواہی کے کسی کو سزا دینا ہوتا تو میں اس کو دیتا. لیکن مدینے کا ماحول محمد الرسول اللہ نے ایسا بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زانی بدکار عورت کی گواہی دینے والا نہیں موجود تھا. یہ بنایا تھا مزاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مزاج اس لیے بنایا تھا جناب رسول اللہ نے کہ میری امت کا ایک ایک فرد اس مزاج کا بنے، اس مزاج کا بنے، دیکھے اور نظر انداز کرے. سزا دینا حاکم کا کام ہے، تمہارا نہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے، اللہ کے رسول نقل کرتے. لیجیے، آپ منہ لگا ہے نا، لے لیجیے. پینا بھی پینے نہیں دینا چاہتے تو پی لیجیے اگر تسلی ہو جائے اسی سے آپ کے. تو دیکھیے منڈے 3 گھونٹ پیے، یہ اللہ کے بندے 1 گھونٹ پیے. کیا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل کا دورہ کرتے تھے. وہ کمبل کا ایک پوشاک پہنے ہوئے گھوما کرتے. وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کس نے؟ بولو عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ شہادہ کے مولوی صاحب، مسجد کے امام صاحب یا مؤذن صاحب. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ارے بولو جاہلو. اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. روئے زمین پر ان سے سچا کوئی نہیں، زور سے بولو، نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے دیکھا ایک دھوبی کو ایک عورت سے زنا کرتے. دین سیکھو، دین. ہم نے دین نہیں سیکھا ہے، دینی معلومات سیکھی. دین کا علم نہیں سیکھا ہے، دینی معلومات سیکھی ہے.
انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پڑھے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ جو دین ہمارے پاس ہے وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے، تو علم عمل کے تقاضا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ بیان کر رہے ہیں، امام الانبیاء صادق و مصدوق، کہ میرے بھائی عیسیٰ گزر رہے تھے، انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک دھوبی کو دیکھا تو ایک عورت سے زنا کر رہا ہے۔ نبی سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب وہ زنا سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو بلایا، عیسیٰ علیہ السلام نے، اتزنی، تم زنا کرتے ہو؟ غور سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ، اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آنکھ میں آنسو آ جائے۔ زنا کرتے ہو؟ نے کیا جواب دیا؟ لا واللہ یا نبی اللہ ما زنتو، نہیں خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی میں نے زنا نہیں کیا۔ ہمارا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ قدر پکڑ کے لگتے مارتے، اپنی آنکھ سے دیکھا جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، ان پر وحی اترتی تھی، وہ چاہتے تھے سیکنڈوں میں معلوم کر سکتے تھے، یا اللہ بتائیے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ ما زنت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ہم نے زنا نہیں کیا خدا کی قسم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں صدقت و کذبت عینایا، تم سچ بول رہے ہو، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا، وہ تم نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا۔ یہ ماحول بنایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سزا دینا حاکم کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا کام ہے مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس طرح سے وہ اگر سمجھ بھی جائے زید کہ اس کو ہمارے عیب کا علم ہے، سامنا ہو ایسے مسکرائیں، سمجھے کہ نہیں علم ہے۔ یہ ماحول دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ ہاں یار ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑا بزرگ بنتا پھرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا تھا، ارے جب کرتا ہے تب کرتا تھا، اب تو نہیں کرتا ہے۔ احترام آدمیت، احترام انسانیت، احترام مومن سیکھو، یہ سکھلاتی ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات جب سمجھ میں آئے گی میری جان، میرے بچوں، میرے پیاروں، جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، رسول کی محبت دل میں ہوگی، عشق رسول دل میں ہوگا، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ چند لمحے صالحین کے ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیے، تب دل و دماغ کا زاویہ بدلے گا۔ یہ سن لیجیے قصہ۔ سیدنا جنید بغدادی پہلوان تھے، ڈنڈ بیٹھک کرتے تھے، اور بغداد میں پہلوانی کے لڑتے تھے۔ پورے بغداد میں کوئی پہلوان جنید بغدادی سے جیت نہیں سکا تھا۔ ایمان تمہارا تازہ ہونا چاہیے ہماری بات سے۔ 30-35 سال کے جنید بغدادی پہلوان جو سن لے کے رن میں آ گئے ہیں میدان میں جنید بغدادی، تو بڑے بڑے پہلوان اپنی چنڈی اتار کے بھاگ جایا کرتے ہیں، باپ رے باپ کے لڑی ان سے۔ لیکن ایک دبلا پتلا 70 سال کا بوڑھا ہانپتا کانپتا کھڑا ہو گیا، کہا ہم جنید بغدادی سے لڑیں، جنید بغدادی سے ہم لڑیں گے، ان کو ہارا کے دکھلائیں گے۔ لوگ ہنسنے لگے، پاگل لگتا ہے کیا؟ بڑے بڑے بہ گئے، گدھا پوچھے کتنا پانی، چلے نہیں میں لڑوں گا۔ نسبتوں کا احترام کرنا سیکھو۔ تم نے اپنے استاد کے اولاد کا احترام نہیں کیا، تم نے اپنے باپ کے بھائی کا احترام نہیں کیا، تم نے اپنی ماں کی بہن کا احترام نہیں کیا، تم نے خاندان کے بزرگوں کا احترام نہیں کیا، تم نے محلے کے بزرگوں کا احترام نہیں کیا۔ یاد رکھنا کل جب تم بوڑھے ہو گئے تمہارے چھوٹے تمہارا بھی احترام نہیں کریں گے۔ لیکن وہ چیز پہ آ گیا کہ نہیں ہم لڑیں گے اور ہرا کے دکھلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں اعلان ہوا بغداد کے میدان میں، جنید بغدادی سے ایک ماہر تجربے کار بوڑھا آدمی لڑے گا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ جنید بغدادی کو ہم پٹک دیں گے۔ آ گیا جنید بغدادی، وہ بھی آ گیا،
اس بوڑھے کو دیکھتے ہی لوگ ہنسنے لگے. ارے ہڈی نہ چمڑا لڑے گا وہ جنید بغدادی سے, خالی پھونک دیں گے تو اڑ جائے گا, کہاں جا رہا ہم اپنی قسمت خراب کرنے. لیکن اس کا کہنا تھا میں لڑوں گا اور ہرا دوں گا. جب میدان میں آئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو اس بوڑھے نے کہا کان میں ایک بات سن لو. جنید بغدادی نے غور سے سننا, ایمان تمہارا تازہ ہو جائے گا. وہ تھے اللہ والے, وہ تھے عارف باللہ, وہ تھے جنید وقت, وہ تھے حکیم الاسلام, وہ تھے خدا کے مقبول بندے. کہا میری کان میں ایک بات سن لو پھر ہم سے لڑنا. کہا بولو. کہا بات یہ ہے کہ میں 7 دن سے بھوکا ہوں, ایک دانہ پیٹ میں نہیں دیا ہے, اور میں جناب رسول اللہ کی اولاد صلی اللہ علیہ وسلم, میں جناب رسول اللہ کی اولاد ہوں. میں اور میری بوڑھی بیوی 7 دن سے بھوکی ہے, کھانے کو نہیں مل رہا. میں سید ہوں, آل رسول ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے اور بھیک مانگنا مر جانے سے بہتر ہے. اس لیے میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ہار جائیے, میں جیت جاؤں, تاکہ میری روزی بھی بحال ہو جائے اور میری عزت بھی بحال. جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ 1-2 مرتبہ ہاتھ دبایا اور آیا, جنید بغدادی گر گئے. وہ بڈھا چل بجو آپ کھڑکی بجا, اتنا ماہر ہے بڈھا. دیکھیے 35 سال کے جنید بغدادی جو سینکڑوں کو ہرا چکے تھے, یہ بڈھا ان کے سینے پہ چل گیا. جنید بغدادی ہار گئے, یہ بڈھا جیت گیا. تم سچ بتانا جنید بغدادی ہار گئے تھے؟ نہیں, جنید بغدادی جیت اپنی جنت بنا کے جیت گئے تھے. کہ اولاد رسول کو احترام, اولاد رسول کی تذلیل نہیں ہو سکتی. جنید بغدادی کے ہوتے ہوئے اولاد رسول کی تذلیل نہیں ہو سکتی, توہین نہیں ہو سکتی. ہم دنیا کی ذلت گوارا کر لیں گے, محمد الرسول اللہ کو کیا چہرہ دکھلائیں گے. جب اللہ کے رسول پوچھیں گے میری اولاد فاقے سے مر رہی تھی, تم مستی مار رہے تھے. ہم کو وہ دین دیا ہے شریعت میں, یہ مزاج بنایا جاتا ہے خانقاہوں میں, یہ مزاج بنایا جاتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں, یہ مزاج بنایا جاتا ہے اولیاء کرام کی مجلس میں, یہ مزاج بنایا جاتا ہے امام ربانی عالم ربانی کی صحبت میں. اپنے مزاج کو بناؤ, لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ, ان کے عیبوں پر ایسے پردہ ڈالو گویا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیتے ہیں, تقویٰ کے بول ہی نہیں. یہ دیکھو, یہ سنا رہے ہیں, سنو نوجوانوں, رو اپنی قسمت پر. آج تم توبہ کر کے اٹھو گے انشاءاللہ. آج کے بعد سے ہم کسی بزرگ کی تذلیل نہیں کریں گے, کسی بزرگ کی ہم تذلیل نہیں کریں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. اگر کسی کا عیب دیکھیں گے تو ایسے ڈھانپ دیں گے گویا دیکھا ہی نہیں تھا. یہ دیکھو شریعت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. اویس قرنی کا نام سنا ہے؟ ارے بولو کیا جی نکاح ہو رہا ہے, کیا جی کر رہے ہیں؟ اویس قرنی کا نام سنا ہے؟ وہ سید التابعین ہے, اللہ کے رسول کو انہوں نے نہیں دیکھا. ماں کی خدمت کرتے 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 وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ شادی کے لائق نہیں, نکاح نہیں کیا. غور سے سننا, ایمان تازہ ہو جائے. اے اللہ, میں ماں کی خدمت کی وجہ سے اپنے رسول کی زیارت نہیں کر سکا. اے اللہ, میں اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے اپنے پاک نبی کی شکل و صورت نہیں دیکھ سکا. ہم نے قربانی زیارت رسول کی قربانی دے دی ماں کی خدمت کی وجہ سے. اے اللہ, میری ماں جب دنیا سے گئی تو میں اب شادی کے لائق نہیں. اے اللہ, آپ نے قرآن میں فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے. اے اللہ, ہم شادی تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو دکھلا دیجئے کہ دنیا کی وہ کون عورت ہے جو ہم جنت میں ہمارے نکاح میں آئی. اگر ہم شادی کرتے تو وہ کون سی عورت ہوتی جس سے ہمارا نکاح ہوگا. اور ایسے قرنی نے دعا کیا, رات کو خواب میں دیکھا انہوں نے آواز آ رہی ہے فلاں جنگل میں پیڑ کے نیچے ایک پتھر پر
ایک میری بندی عبادت کر رہی ہے، سب سے بے نیاز ہو کر میری عبادت میں مصروف ہے، تمہاری بیوی جنت میں تمہارا اسی سے نکاح ہوگا۔ اگر دنیا میں تم نکاح کرتے تو اسی عورت سے نکاح کرتے، لیکن وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تم بھی بوڑھے ہو چکے ہو، اب تمہارا نکاح جنت میں ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ جنید بغدادی کو خیال آیا لاؤ ذرا دیکھ لیں۔ اب دیکھیے یہاں شریعت آ گئی، اب دو چیزیں آئیں، ایک طبیعت کا تقاضا کہ جس سے ہم کو نکاح ہونا ہے، لاؤ ذرا دیکھ لیں۔ جب ہم کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بچاتا ہے، اور جب نہیں کرتے تو اللہ نہیں بچاتا۔ جا گوبر کھا۔ جنید اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اس جنگل میں پہنچے تھے، دیکھا ایک پتھر پر ایک سفید لباس ملبوس عورت، نہایت نورانی چہرہ، عبادت میں مصروف ہے، رکوع میں گئی تو اٹھی نہیں رہی ہے، سجدے میں گئی تو اٹھی نہیں رہی ہے، اتحیات میں بیٹھی ہے تو بیٹھی ہی ہے، قیام کیے ہوئے تو قیام ہی کیے ہوئے ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہے، نورانی پورا جنگل ہو رہا ہے۔ اور غور سے سننا، ایک منٹ کی بات ہے، شاید تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ پھیرا تو اویس قرنی نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ ارے بولتے نہیں، السلام علیکم گالی ہے، بددعا ہے، یا کسی سے عشق کا اظہار ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ رسول اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ پرہیزگاری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا اویس واپس چلے جاؤ، تم ہمارے لیے نامحرم ہو، واپس چلے جاؤ، تم ہمارے لیے نامحرم ہو، ہمارا تمہارا نکاح جنت میں ہونا ہے، یہاں تم ہمارے لیے پرائے ہو، تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ تو شیطان بہت چالاک ہے، وہ علیکم السلام تم کہے خیریت ہے، تو اس دروازے تک جانا نہیں ہے، اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں، واپس چلے جاؤ، خبردار مدن نظر مت آنا، ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہو۔ یہ ہے تقویٰ جو رسول اللہ عورتوں میں لڑکیوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ ہے وہ تقویٰ جو اللہ کے رسول نوجوانوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ تقویٰ پیدا کرو گے تب تم مسلمان کہلاؤ گے۔ اور ایسے قرنی روتے ہوئے وہاں سے چلے آئے، آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلے آئے، یا اللہ معاف کر دیجیے گا، کوئی گناہ زندگی میں ہم نے نہیں کیا، ایک نامحرم کو دیکھ لیا، بہت بڑا گناہ کیا، اور روتے ہوئے وہاں سے چلے آئے۔ ہمارے نوجوان بچے سڑکوں پر نکلتے ہیں، لڑکیوں کو تاکتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں، بعض تو اتنے بے حیا ہیں کہ ہاتھ مارتے ہیں۔ تم اپنی نسل کو برباد کر رہے ہو، تم اپنی بہنوں کی آبرو برباد کر رہے ہو، تم اپنی ماؤں کی آبرو برباد کر رہے ہو، تم اپنی لڑکیوں کی آبرو برباد کر رہے ہو۔ خدا کی قسم اس آنکھ کی حفاظت کرو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ یہ سکھلایا جاتا ہے، یہ اس تربیتی مجلس کے معنی یہی ہے کہ ہمارا ذہن بدلے، زاویہ فکر بدلے، سوچنے کا انداز بدلے، سمجھنے کا انداز بدلے، بولنے کا انداز بدلے، ذہن و فکر میں وہ تغیر آئے، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ دنیا فانی میں ہم صرف نصر نہیں ہیں، جاوید نہیں ہیں، اقبال نہیں ہیں، مقبول نہیں ہیں، رحیم نہیں ہیں، کریم نہیں ہے، بلکہ اس سرزمین پر ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور غلام کا کام ہے اپنے آقا کی فرما برداری۔ یہ سکھلایا جاتا ہے یہاں پر، یہ بات بتائی جاتی ہے یہاں پر۔ ہم نے کیونکہ ہم پہلی مرتبہ آئے یا دوسری مرتبہ آئے ہیں، تو جو ہمارے اکابر نے تربیتی نشست کا جو ایک طریقہ مقرر کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ کی محبت سب سیدھ براہ راست آپ سے مخاطب ہو گئے، آپ سے محبت کے جوش میں براہ راست مخاطب ہو گئے، باقی سب میں نے چھوڑ دیا، سورہ واقعہ پڑھنا اور فلاں تسبیح فلاں تسبیح فلاں تسبیح، عصر سے مغرب تک خالی یہ سوچتے رہے کہنا کیا ہے۔
اللہ سے کہتے رہے اللہ بتا دیے کہنا کیا ہے، سجدے میں روتے رہے اللہ بتا دیے کہنا کیا ہے، تو جو اوپر سے ہمارے دل میں آ رہا وہ میں سنا رہا ہوں. جو مزاج بنایا جاتا ہے خانقاہوں میں رہ کر وہ یہ کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ کان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ ٹانگیں بھی اللہ کی امانت ہے، یہ زبان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ دل و دماغ کی فکریں بھی اللہ کی امانت ہیں. تم امانت میں خیانت مت کرو. تم امانت میں خیانت مت کرو، اس لیے کہ تم اس سرزمین پر رب العالمین کے بندے ہو اور غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے بن کر رہو، آقا کے غلام بن کر رہو. یہ چیز ہمارے اندر پیدا کب ہوگی؟ جب ہم اپنے نفس پر آرا چلائیں گے، تب جب اپنی خواہشات کو ماریں گے، تب جب طبیعت کے تقاضوں کو ماریں گے، تب جب خواہشات کو ذبح کریں گے، تب ہمارے اندر شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. آج ہمارا برا حال ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی اپنی حرکتوں سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ سماج میں گندگی پھیلے، وہ لعنت ہے ان کے اوپر، اللہ کا غضب نازل ہوگا. آنکھ کی حفاظت ہم نے نہیں کیا، زبان کی حفاظت ہم نے نہیں کیا، شہوت کی حفاظت ہم نے نہیں کیا، ٹانگوں کی حفاظت ہم نے نہیں کیا. میرے پیارے، میری جان، میرے بچوں، بتاؤ اللہ کی نصرت کیسے آئی؟ بزدلی چھوڑو، ایمان و تقوی کی راہ پر چلو. موت ایک مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی. زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی ہے. ہمارا جی چاہے تو ہم معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی کر کے برباد کر دیں، اور ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے، رسول کی محبت سے، سنت کی اتباع سے، اہل اللہ کی صحبت سے، ذکر اللہ کی برکت سے اپنی زندگی کو آباد کر. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایک زمانے میں اتنی متقیہ پرہیزگارہ ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے مرد ان کے محتاج ہوا کرتے. ہمارے آقا علیہ السلام کو کہ ایک صاحب کو زیارت ہوتی رہتی، زندہ آنکھ سے، بیداری میں زیارت ہوتی رہتی. ان سے کوئی غلطی ہو گئی، زیارت بند ہو. بڑے بڑے مشائخ کے پاس گئے، کہا رسول کی زیارت بند ہو گئی ہے، کوئی طریقہ بتایا گیا، کوئی طریقہ نہیں ہے بتایا گیا، تمہارا معاملہ تم ہی سمجھو. وہ پریشان حال رو رہے تھے مدینے کے گلیوں میں، میرے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. ایک دیوانی عورت نظر آئی، ایک مجذوبہ عورت نظر آئی، ایک اللہ کی دیوانی نظر آئی، ایک عاشق رسول عورت نظر آئی. یہ سمجھے یہ کوئی پہنچی ہوئی عورت ہے. اس کے بعد جا کے کہا
ایک غلطی سے میرے رسول کی زیارت بند ہو گئی ہے، میں بہت معافی مانگ رہا ہوں، لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھ چکا ہوں، اللہ کے واسطے میری سفارش کر دو، مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ شف انظر انظر، اس عورت نے کیا کہا؟ انظر، ادھر دیکھو، زیارت ہونے لگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسی ہماری مائیں ہوا کرتی تھی۔ یہ 100-200 سال پرانا قصہ نہیں ہے، مشکل سے 10 سال پرانا قصہ ہے۔ کہا انظر، کہا دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے عالم بیداری میں ان کو نظر آتے۔ ایسی متقیہ عورتیں ہوا کرتی تھی، تب ان کی ماؤں سے ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے، حضرت تھانوی کہا جاتا ہے، حضرت مدنی کہا جاتا ہے، قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہے، شیخ الہند کہا جاتا ہے، مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، یہ ہے تو معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے۔ آپ کو بہت برا لگتا ہے جب ہم لوگ ٹوکتے ہیں؟ حال ہی ایک تازہ قصہ ہے، تازہ قصہ ہے۔ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی عالمہ کا کورس مکمل کر رہی ہے، بی ایڈ کر رہی ہے، اور اپنے باپ سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے فلاں لڑکے سے میری شادی ہونی چاہیے۔ بیٹا وہ لڑکا تو ٹھیک نہیں ہے، ہمارے مسلک کا بھی نہیں ہے، ہمارے مشرب کا بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل جاہل لڑکا ہے، بازاروں میں گھومتا رہتا ہے، آوارہ قسم کا ہے، نہیں تو میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ آپ بتاؤ، اس گھر میں تربیت کا ماحول ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، لیکن دین کا ماحول نہیں ہے۔ مت پڑھو تہجد، مت پڑھو اشراق، مت پڑھو چاشت، لیکن اپنی اولاد کو درست رکھو۔ صحیح معنی میں فاطمۃ الزہرا کا کہ اولاد کو بناؤ، اور صحیح معنی میں اما عائشہ کی بیٹی تو اس کو بناؤ۔ تم نے اپنی فکر کیا، اپنی نسلوں کی فکر نہیں کیا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، برعمل کون کرے گا؟ خود جہنم سے بچو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ مولویوں سے تم کو بہت چڑ ہے، مولوی سے شادی کرتے ہو، کہاں کھائی کہاں پہنی۔ مولویوں کو جتنا اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے کسی کو نصیب نہیں۔ ہم سے پوچھ لو، یہ الگ بات ہے کہ مجھ کو پیٹ نہیں ہے۔ جو علم علماء کے پاس ہے، علماء باعمل کے پاس، اس کی برکت سے اللہ ان پر رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ تم جھیلتے رہو 40 سال تک، تب بھی تم کو وہ نصیب نہیں ہے۔ قدر تو کرو، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہی ہے جن کے سونے پر، جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ ایک مسئلہ سکھلاتا ہے ایک عالم، ایک رات بھر عبادت کرتا ہے، یہ مسئلہ سکھلانے والا اس عالم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے۔ اب ایک قصہ سناتے ہیں، یہاں بہت سے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے خوش ہو جائیں گے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پیسہ سے دینا پڑے، کچھ رشوت دیجیے تب سنائیں گے۔ ارے ایسے کیسے کام کرے؟ اتنا بڑھیا قصہ سنائیں، سارے علماء خوش ہو جائیں گے، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تب کچھ رشوت دینا پڑے گا تب سنائیں، دیں گے نا؟ ارے کہو کہ ہاں دیں، کہتے بھی نہیں، بخیل کی اولاد کہتے بھی نہیں کرتے تو وہ ہاں دیں گے۔ ایک عالم تھے، ابھی زندہ ہے وہ، ان کی خواہش تھی کہ ہم کو کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو عالمہ بھی ہو اور انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہو، شرعی پردے میں رہتی ہو۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم کو ایسی لڑکی چاہیے۔ اور لوگوں سے تذکرہ بھی کرتے تھے۔ مسئلہ وہی تھا، مولویوں کو لڑکی کون دے، کھلائیں گے کہاں سے؟ ان کے بعد تو کرایہ دینے کا مکان ہی 5,500 10,000 ان کی تنخواہ ہے،
ہماری بیٹی کی خواہشات کہاں سے پورا کریں؟ ارے تمہاری بیٹی کی خواہشات ہے کہ شیطان کے ہاتھ نہیں ہے؟ اسی شہر میں ایک صاحب بڑے دیندار، ان کی ایک لڑکی تھی. یہ تازہ قصہ ہے، آپ ہی کے صوبے کا قصہ ہے، ہم نام نہیں لیں گے. یہ مہاراشٹر ہے نا، یہ بھی نہیں نا ہے. ہاں، اس لڑکی کو ان کے والد نے کہا بیٹا آج تمہارا رشتہ آیا ہے. لڑکا 1,00,000 روپے لندن میں رہتا ہے اور لندن کا 1,00,000 روپیہ ماہانہ کماتا ہے. کار اس کے پاس ہے، گھر اس کے پاس ہے، جائیداد اس کے پاس ہے، خوبرو وہ ہے، حسین وہ ہے، جمیل وہ ہے. مسکراتا ہے تو لگتا ہے کہ پری ہے. تمہارا رشتہ اس سے آیا ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالی ہم چیخ رہے ہیں؟ ارے بولو اور سن لو، بس ہم اپنی بات ختم بھی کر رہے ہیں. بہت دیر بول نہیں پاتے، تبھی میری ٹھیک بھی نہیں ہے. ایک ساتھ 3 تقریر ہم کر رہے ہیں. ہماری کمر میں درد ہو رہا، وہ تقریر الگ کر رہی ہے، تو ہم الگ تقریر کر رہے ہیں. میرا گلا پھنسا ہوا، وہ الگ تقریر کر رہا ہے. بیٹا 1,00,000 روپیہ امریکہ برطانیہ کے 1,00,000 روپیہ جو ہندوستانی 25 لاکھ روپے کے برابر ہوتا ہے. تیار ہو جاؤ میری لاڈلی، اکیلی میری اولاد ہو تو کہا کہ ابا ہم تیار ہیں، لیکن مجھے ایک بات جواب دیجیے، آپ نے ہم کو عالمہ کس لیے بنایا؟ کہنے لگے بیٹی تم اکیلی اولاد ہے، بیٹے والا مال بھی ہم نے تم پر خرچ کر دیا تاکہ تم یہ مت محسوس کرو کہ تم دنیاوی تعلیم سے محروم ہو. ہم نے بیٹی اور نہیں تم کو بیٹا سمجھ کر کے پالا ہے، مان جاؤ. تو کہا ابا صرف اس سوال کا جواب یہ کہ ہم کو عالمہ کیوں بنایا تھا؟ بس اسی لیے بنایا تھا نا کہ ہم علم دین پڑھیں، اس پر عمل کریں. تو میں کسی مولوی سے شادی کروں، عالم دین سے شادی کروں گی تاکہ میرا دین محفوظ رہے. باپ بھڑک گیا، تحقیق گزار باپ بھڑک گیا. داڑھی اڑی دیکھ کر سمجھو مت کہ اندر سے بھی دیندار ہے، سب کھوکھلے ہیں. یہ توا شناخ بیخرو در شمائل مرد کتا کجاس رسید است پائے گاہ علوم. کسی کی تقریر سے مت سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بقرات قسم کا. وَلَيْ زَبَاتِنَ شَيْمًا مَبَاسِ غُرَّ مَشَوْ کہ خب سے نفس نہ گردت بسا لہا معلوم. لیکن اس کے باطن سے ڈرتے رہو کہ نفس کی خباثت بہت دنوں میں پتہ چلتی. کہا ابا میں تو عالم دین سے شادی کروں، وہ تم کو کیا دے گا؟ تو صحیح ناشتہ کھانا بھی نہیں دے سکے گا. وہ کرائے کے مکان میں رکھے گا. کیا کمی ہے تمہارے پاس؟ کہا ابا ہم آپ کی بات نہیں مانیں، شادی ہم عالم دین سے کریں گے. تو سمجھ لو عالم دین سے شادی کرو گے تو یہ مکان چھوڑنا پڑے گا. کہا مکان نہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم ماں باپ کو چھوڑ دیں، شادی کریں گے عالم دین سے. کیونکہ ہم بچپن سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری شادی عالم دین سے ہو، محمد الرسول اللہ کے دشمن سے نہ ہو. وہ 1,00,000 20,00,000 روپیہ کمانے والا ہمیں زیور دے سکتا ہے، کار دے سکتا ہے، لیکن دل کا سکون نہیں دے سکتا. دل کا سکون تو عالم دین دیتا. آخرکار مجبور ہو گئے. اب تلاش شروع ہوئی. دیکھیے اب گھنٹہ گھر ڈھونڈنے لگے کہ کہاں کم سے کم کوئی قاعدے کا عالمی مولانا ادھر مل جائے گورا سا. اب تلاش شروع ہوئی. کہیں شکر خورے کو شکر، ٹکر خورے کو ٹکر. وہ مولانا ادھر مانگ رہے تھے عالم، یہ مانگ رہی تھی عالم دین. وہ صاحب لڑکی کے باپ گئے جمعے کی نماز پڑھنے، انہیں مولانا کی مسجد میں
ان کی تقریر سنا تو خوش ہو گئے، واہ یہ ہے عالم دین، اس کو بنائیں گے داماد۔ دعا قبول ہوتی تو ایسے قبول ہوتی ہے، خوبصورت آدمی ہے، بہترین مقرر ہے، یہ عالم دین ٹھیک ہے۔ تو کہا بیٹا ہم ایک عالم دین دیکھ کر آئے ہیں، ابھی بھی سوچ لو وقت ہے، تمہارا پہلا رشتہ ڈاکٹر سے ہے، دوسرا انجینئر سے ہے، تیسرا پروفیسر سے ہے، لیکن چوتھا عالم دین سے ہے۔ 10,000 والے سے کیا ملے گا سوچ لو۔ کہ ابا میرا تو اٹل فیصلہ ہے، مجھے اپنے دین پر جمنا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ غلط بات پر تم کو راضی کرنا چاہیں تو مت راضی کرو، ہم کو اپنا دین محفوظ رکھنا ہے۔ ادھر بھی سچی طلب تھی عالمہ ملے، ادھر بھی سچی طلب تھی کہ عالم دین ملے۔ اللہ نے دونوں کی سن لیا، کہا بات کر لی۔ وہ گئے اور جا کر کے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، عالمہ ہے، اب B.Ed کیے ہوئے ہے، شرعی پردے میں رہتی ہے، تہجد گزار ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں عالم دین سے شادی کروں، آپ بھی کنوارے ہیں، وہ بھی کماری ہے، اگر آپ راضی ہو تو اپنی لڑکی سے آپ کی شادی کر رہے ہیں۔ کہا جی ہم راضی ہیں، ہمارے تو اماں ابا بھی نہیں ہیں، آپ ہی ہمارے ابا اماں ہیں۔ نکاح ہو گیا۔ جب ہم نکاح اس لیے کریں کہ خواہشات پوری کریں گے، جہیز لیں گے، بیوی کو نوکرانی بنا کر رکھیں گے، تو کبھی گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی۔ جب نکاح اس لیے کریں گے، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، ہم بیوی کا حق اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے حلال دائرے میں رکھ کر ادا کریں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کی کمزوریوں کو معاف کر دیں گے، اس کی خوبیوں کو چومیں گے، تو اللہ پھر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جب مولانا یوسف صاحب پیدا ہوئے تو گھر میں فقر و فاقہ کا عالم تھا۔ گولر سمجھتے ہیں، گولر سے اس گھر میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہوتا تھا، گولر سے افطاری اور گولر سے سحری ہوتی تھی۔ آج وہاں کولر لگا ہوا ہے بجائے گولر کے۔ تو مولانا جو تھے ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، مولانا یوسف صاحب، مولانا سعد صاحب کے دادا، روتے تھے، ماں ٹہلا رہی ہے، ٹہلا رہی ہے، ٹہلا رہی ہے، ٹہلا رہی ہے۔ گھر میں پہنچے حضرت جی، تو پوچھا کہ بھئی کیوں بچہ رو رہا ہے؟ کہا جو دودھ کے لیے ضد کر رہا، دودھ گھر میں نہیں ہے۔ اچھا تو وہ دودھ والا نہیں دے گیا؟ کہا نہیں آج نہیں آیا، کہہ گیا ہے کہ آج دودھ نہیں ہے۔ اور یہ بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے دودھ کے لیے۔ مولانا مسلح پر کھڑے ہیں، ہم ادھر تو کہاں جاتے؟ بازار جاتے، یار دودھ 1 روپے کا دودھ ادھار دے دے یار، پیسہ دے دیں گے پرسوں۔ وہ دودھ والے کے نہیں ہے، دودھ پیدا کرنے والے کے پاس گئے، مسلح پر کھڑے ہوئے اور اللہ سے کہا یا اللہ اگر مجھ سے آپ کو دعوت کا کام لینا ہے تو میری اولاد کو بھوکا مت رکھیں۔ ہم نے برداشت کر لیا، میرا معصوم بچہ برداشت نہیں کر پا رہا، اے اللہ اس کی آہ تڑپ برداشت نہیں ہو رہی۔ لوٹ کے آیا اور ماں سے کہا اطمینان رکھو، آج کے بعد سے ہمارا یوسف پوری زندگی دودھ کی چائے پیا کرے گا۔ آج کے بعد سے ہمارا یوسف پوری زندگی دودھ کی چائے پیا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی بخشی کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب پانی کی چائے پیتے ہی دودھ کی چائے پیتے، اور دین کے کام کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت توانائی لگا دی۔ بیچ میں قصہ آ گیا، سن لیجیے، بہت مزیدار قصہ ہے۔ پی مت جانا، پیٹ دکھے گا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب دونوں گئے بنگلہ دیش پہلی مرتبہ گئے۔ جب وہ بنگلہ دیش کا جہاز تھا، وہ حج کو لے کھانے والا حج اب گرے تب گرے والا جہاز سے گئے۔ وہاں پر ہزاروں آدمی کا ہجوم تھا۔ غور سے سننا، یہ جماعت میں نکلنے والوں، یہ بریانی کھاتے ہو نہ رات کو، سنو تمہارے باپ نے کیسے دین پھیلایا ہے۔
تمہارے روحانی باپوں نے دین کیسے پھیلایا ہے. وہاں چلے میں نکلیں گے تو مغرب بعد بریانی پکائیں گے, پلاؤ خورما بریانی کھائیں گے. دیکھو تمہارے باپ نے دین ایسے پھیلایا. پہنچے, بے انتہا بھیڑ تھی. تو فیصلہ ہوا کہ مولانا انعام الحسن صاحب الگ جگہ جائیں, ہم الگ جگہ جائیں. 8 دن کا دورہ تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ایک دوسرے حلقے کے میں چلے گئے, یہ دوسرے حلقے. دونوں بچپن کے دوست, ایک خاندان, آپس میں رشتہ داری, ساڑو, ہر طرح کی رشتہ داری. جب 8 دن کے بعد غور سے سننا, تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. دعوت کا کام ایسا نہیں ہوتا. یہ جمشید لاہور بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہوگا, اسے سن لیے, ہم یہ سنائیں گے آپ کو شعر. دین کا کام, دعوت کا کام, تعلیم کا کام, تربیت کا کام بریانی سے نہیں ہوتا, قربانی سے ہوتا. 8 دن کے بعد جب دونوں جمع ہوئے, مولانا انعام الحسن صاحب, حضرت جی مولانا یوسف صاحب, مولوی صاحب سن لو. تو مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ مولوی انعام صاحب, ارے یار بتاؤ کچھ بسکٹ وسکٹ اور روٹی راٹی کچھ رکھی ہوگی نہیں؟ تو دونوں ساڑو تھے, ساتھی تھے, بھائی بھی لگتے تھے. تو کہا کہ مریدین نے نہیں کھلایا کیا تم کو؟ حضرت جی نے مولانا انعام مذاق میں کہا وہ مریدین نے نہیں کھلایا, 8 دن لاکھوں آدمی تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے, مریدین نے نہیں کھلایا. تو کہا سن لو. کہنے لگا کہ 1000 گاڑیاں میرے پیچھے رہتی تھی, 1000 گاڑیاں. جب ہم کسی جگہ بیان کے لیے پہنچتے تھے تو وہاں کے لوگ سوچتے تھے 1000 گاڑیاں کھلایا ہوگا, آگے رک کر. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی 2 عادت تھی. ایک تو دودھ کی چائے, پان بہت شاندار کھاتے تھے, بے انتہا, بڑے خوبصورت آدمی تھے. جب پان کھاتے تو ایسا لگتا تھا کہ جبریل امی اتر گئے. چہرے پہ حسن ایسے نہیں آتا ہے, اللہ کی ضرب لگانے سے آتا ہے, محنت کرنے سے آتا ہے, اللہ کے سامنے رونے سے آتا ہے, اللہ کے سامنے گلگلانے سے آتا ہے, اللہ سے پیار کرنے سے آتا ہے, اللہ کو بوسہ دینے سے آتا ہے, اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو معذور, اپنے آپ کو مجبور, اپنے آپ کو جو ہے تو سرابہ بندہ بننے سے آتا ہے. ایسے نہیں دل میں چہرے پر نور آتا ہے. تو کہا ایسی روزانہ ہوتا تھا. رات کو 12 بجے کے بعد ہم تھک جاتے تھے, سو جاتے تھے, صبح پھر بیان. جہاں جائیں مجمع ہے, ہر سوتا تھا آگے سے کھا کر کے آ رہے ہیں, پیچھے سے کھا کے آ رہے ہیں. کہ آج 8 دن ہو گیا, نہ چائے نصیب ہے, پان بھی نصیب نہیں ہے, دے بابا اگر کچھ ہو تو بسکٹ. تو مولانا نے کہا کہ نہیں, جاؤ وہاں اپنے مریدین کے پاس جاؤ, جا کے وہاں بریانی کھاؤ, کیا چلے یار. چلے گئے مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس. کچھ بسکٹ, کچھ نمکین, کچھ پرانی پاروٹی رکھی تھی, وہ پانی میں بھگا کے کھایا. اس اللہ کے بندے نے 8 دن خدا کی راہ میں جھیل کر کے کھایا. ایسے دین زندہ ہوا ہے, ایسے دین زندہ نہیں ہوا ہے. ہم تمہارے سامنے بیٹھیں گے. 18 مہینے تک صرف ایک روٹی کے پر ہم نے گزارا کیا. کوئی حدیثی کتاب بغیر وضو نہیں پڑھی میں. خیر وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ محنت اور مشقت اللہ کے لیے کرنے سے اللہ کا دین ہماری زندگی میں زندہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی پر محنت کریں گے تو ہماری زندگی میں, اولاد پر محنت کریں گے تو اولاد میں, تعلیم تلامزہ پر محنت کریں گے تو تلامزہ میں, چھوٹوں پر محنت کریں گے. دین جب زندہ ہوگا جب ہم قربانی دیں گے, جان کی قربانی, مال کی قربانی, وقت کی قربانی, خواہشات کی قربانی. بات سمجھ میں آئی؟ اب وہاں چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ ارے بولو نا, تمہارا نکاح ہوا ہے؟ یاد رکھو تم بھی. شادی کا نام لیجئے نا تو نوجوان لوگوں کی چٹھی ہے وہ ہلنے لگتی ہے. اماں کب میری شادی کر رہی ہو. اب وہاں چلتے ہیں. نکاح ہوا, سادگی سے نکاح ہو گیا. مولانا گئے, بہت کہا, ماں باپ نے کہا یہی رہ جاؤ. کہا نہیں, میں عالم دین ہوں, سسرال کی روٹی پر پلنے والا نہیں ہوں. اپنی بیوی کو رخصت کرایا اور مسجد کے حجرے میں لے کے آ گئے. جب پہلی شادی ہوتی, پہلی رات نا, تو عام طور دلہا لوگ صبح 9 بجے سوتے رہتے. وہ دونوں میاں بیوی غسل کر کے تہجد پڑھا اور امام نے فجر کی نماز پڑھا دی. گرمی کا زمانہ تھا, گرمی کا, جاڑے کا نہیں.
اللہ کو پیار آ گیا اللہ کو. ایک جمعہ نہیں گزرا، دوسرے جمعے میں وہ عالم دین تقریر کر رہے تھے، کوئی عرب کی جماعت آئی، انہوں نے عالم دین کی تقریر سنی، ان کا نورانی چہرہ دیکھا تو نماز کے بعد ان سے ملے اور کہا آپ جیسے عالم دین کی ضرورت تو ہمیں ہے، میرے ساتھ آپ عرب چلیے. ادھر وہ چھوڑنے والے نہیں تھے مسجد والے، ادھر وہ ان کو بغیر لیے جانے والے نہیں تھے. خیر مولانا نے اپنے ایک شاگرد کو بلا کے دیا اور خود تشریف لے گئے. کہاں گئے بتا آپ کو؟ مسقط، عمان. وہاں کے ایک بہت بڑی جامع مسجد کے اندر وہ امام بنے، خطیب بنے، اور ہندوستانی 5 لاکھ روپے ان کی تنخواہ مقرر کی. ایک بہت بڑا مکان، عالی شان محل ان کو دیا گیا، اس کے اندر رہیے، کھانا نہیں پکانا ہے، برتن نہیں مانجنا ہے، آپ کو کھانا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا شام کو آیا کرے گا، آپ آرام سے رہیے، دعوت کا کام کیجیے، صرف دین پھیلائیے، دوسرا کوئی کام نہیں. تو کام ہے شادی شدہ ہوں، کہا اپنی بیگم کو پکڑ کے لے آؤ، وہ بھی یہیں پر آ کر کے دعوت کا کام کرے. وہ جب ماں باپ تھے کہتے تھے کیا مولوی سے شادی کر، کیا مولوی سے شادی کر، کیا مولوی سے شادی کر لیا. اب جب اس نے ماں بتایا اپنے اماں ابا کو ہندوستانی 5 لاکھ روپے کی تنخواہ میرے شوہر کی مسقط میں ہوئی ہے، اے میرے باپ تو 60,000 کماتا ہے، میرا شوہر 5 لاکھ کماتا ہے. یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے دین زندہ ہوگا تب. تو لے کے اپنی گڑیا کو چلے گئے. یہ بڑھیا بڑوا ہاتھ ملتے رہ گئے. علماء کو حقیر سمجھو گے تو اللہ ایسے نمونے پیدا کرے گا کہ جو لوگوں کے لیے مثال بنے گا. ہمارا علم ہم کو نفع نہیں دیتا کیونکہ علم ہم نے صحیح حاصل نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا، دعوت کے لیے نہیں حاصل کیا، تعلیم کے لیے نہیں حاصل کیا، تذکیر کے لیے نہیں حاصل کیا، اپنے اوقات کو نہیں لگایا، صحیح طریقے سے دماغ میں بٹھا لیا ہم مسجد کے امام ہیں، مکتب کے ملا ہیں. نہیں، تم مسجد کے امام نہیں ہو، تم مسجد کے ملا نہیں ہو، اس سرزمین پر جناب محمد الرسول اللہ کے نائب ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا اکرام کرنا سیکھو، فخر سے کہو، شکر سے کہو ہم اس سرزمین پر اللہ کے رسول کے نائب ہیں، محمد الرسول اللہ کے نائب ہیں. فقر و فاقہ انبیاء کی سنت ہے. اگر فقر و فاقہ آتا ہے میرے نبی کی سنت ہے. ہم ہر حال میں خوش ہیں، کم ملے گا تب بھی خوش ہیں، زیادہ ملے گا تب بھی خوش. اپنے ذہن کو بنائیں، ذہن بنائے عالمانہ، ذہن بنائے مربیانہ، ذہن بنائے مومنانہ، ذہن بنائے عارفانہ. وہ راہ پر چلو میری جان، میرے بچوں، میرے محبوب، جس راہ پر نوجوانوں کو چلانا چاہتے تھے جناب محمد الرسول اللہ. کیسے چلانا چاہتے تھے؟ بس یہ سن لو، بات ختم کر رہے ہیں اپنی. 8 بج گیا نا؟ ارے کم نظر آ رہا، آپ جیسے کم پڑھے لکھے نا اسے کم نظر بھی ہم کو آتا ہے. کئے بجے نماز ہوتی ہے؟ اور آدھے گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹے میں؟ ارے یار ہم تو سوچا کہ اذان ہونے والی، جلدی چھٹی جان پائے گا. چلو سن لو کیسے تربیت اولاد کی جاتی ہے، کیا ذہن بنایا جناب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. جب دن بھر بھوکے رہو گے میری جان، تب پتہ لگے گا کہ دنیا کے وہ لاکھوں غریب انسان جو بھوکے کھائے ان کا پیٹ کیسے گڑگڑاتا. اللہ کے رسول کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. آپ فقیر نہیں تھے، آپ تو اتنے مالدار تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا ہم کو 2000 بکریاں چاہیے. 2000 بکریاں ہم لے کے جائیں گے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں ابھی دیجیے 2000 بکریاں.
اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس اعرابی کے، دیہاتی کے. ہم لوگ تو دیہاتیوں سے چڑھتے ہیں، جاہلوں سے نفرت کرتے ہیں. ارے یہ جاہل ہی اللہ کا ولی بنے گا، تم ذرا سمجھا کے تو دیکھو، ذرا بتلا کے تو دیکھو. اللہ کے رسول سے کندھے پر آئے باہر لے کے مسجد نبوی سے، اور فرمایا یہ پہاڑی کے درمیان میں جتنی بکریاں گھوم رہی ہیں سب لے کے چلے. سخاوت ناز کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ تم ہو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کھجور رکھا ہوا ہے، بس ہم اپنی بات ختم کریں، ذکر کرا کے دعا کرا دیتے. کھجور رکھا ہوا ہے. یہاں پر چھوٹا سے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، حسن اور حسین. حضرت بلال اور آپ علیہ السلام دونوں مل کر اس کھجور کو تقسیم کر رہے ہیں، لبا لب لبا لب، لے جاؤ لے جاؤ لے. حضرت حسن جو تھے وہ تھوڑا سنجیدہ تھے، وہ ایسے ہاتھ باندھے دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا دے رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہے ہیں. ہوتا نا بچوں کے اندر بات، جیسے یہ پیر صاحب بیٹھے دیکھ لیجیے. لیکن حضرت حسین جو تھے وہ جلوے اور جوش والے آدمی تھے. انہوں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور ایک منہ میں سچ بولنا، سچ بولنا، ایک دم سچ بولنا. اگر ہم اور تم اس جگہ ہوتی تو کیا کرتے؟ دو چار اور پکڑا دے. ارے چھوٹا بچہ چھوڑو یار، مارو گولی. جناب رسول اللہ نے دیکھا ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے، ایک سالہ حسین کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے اس کھجور کو نکال کے ڈالا اور فرمایا تم رسول کی اولاد ہو، تم پر صدقات و زکات حرام ہے، یہ صدقات و زکات کی چیزیں نکالو اس کو ابھی سے، ابھی سے نہیں تم کھا سکتے. آپ کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اور پورا نکال کے ڈال دیا اور سبق سکھلا دیا امام حسین کو کہ تم کو حق کے لیے جینا ہے، تم کو حق کے لیے مرنا ہے، تم کو نبی کی سنت پر مرنا ہے، تم کو بدعات کے خلاف لڑنا ہے، تم کو کفر کے خلاف لڑنا ہے، تم کو شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑنا ہے. تم ہمارا خون تمہارے جسم میں ہے، محمد الرسول اللہ کا خون ہے. خبردار خبردار کوئی مشکوک مال تمہارے جسم میں نہ آئے. یہ تربیت کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ نے. اس کا ثمرہ یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہو گئے یزید کے خلاف. ایک تربیت کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ نے امام حسن اور حسین کی. ایک نے صلح کر لیا، ایک نے حق کے لیے جان دے دیا. یزید نے اپنے 14 بچے تھے، 14 ایک کی تربیت نہیں کیا، سب کو ساڑ بنائے، ساڑ. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسراف بیجا کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، یزید کے لڑکی اور پوتے کٹورا لے کے بھیک مانگتے تھے. محمد الرسول اللہ کے لڑکے شان سے گھوم رہے تھے سڑکوں پر، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کی اولاد. رسول نے ذہن بنایا تھا حرام کام کی طرف مت جانا، حلال سے گریز مت کرنا، حرام کی طرف اٹھا کے تاکنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. تمہارے جسم میں جو خون ہے وہ خون کا تقاضا ہے کہ تم صرف اور صرف حق پر رہو اور حلال کھاؤ. ایک 17 سال کا نوجوان لڑکا حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے، حتیم میں بیٹھا ہوا ہے. خوبصورت بچہ، نوجوان بچہ، نورانی بچہ، روحانی بچہ، عرفانی بچہ، قرآنی بچہ بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. آنکھ سے آنسو گر رہا ہے اور چپ چاپ بیٹھا رو رہا ہے. خلیفۃ المسلمین اپنے 1000 سواروں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوتے، طواف کرتے. پہلا چکر جب پورا ہوتا ہے اور ان کی دوسرے چکر میں ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا حتیم میں بیٹھا ہے، اس کے پاس 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، بس سن لو غور سے. تیسرے چکر میں دیکھا کہ 100-200 آدمی بیٹھے ہیں.
چوتھے چکر میں دیکھا کہ میرے پیچھے لوگ کم ہو گئے، سارے ادھر بیٹھے ہیں، اور پانچویں چکر میں دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، سارا ادھر بیٹھا ہوا، بھڑک گیا، پوچھا میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین چائے بیچنے والا، میں امیر المومنین، میرے پیچھے والے کہاں چلے گئے؟ کہا حضور سب وہاں بیٹھے۔ کہا وہ نوجوان لونڈا کون ہے؟ تو فرزدق شاعر آ گیا، عربی کا مشہور شاعر فرزدق آ گیا، سامنا کر گیا، تو کہا میں بتاؤں کون ہے؟ کہا بتاؤ۔ کہا تمہاری اور ان کی مثال یہ ہے کہ تم اپنی طاقت اسلحے کے بھروسے پر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسے یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے۔ جب ہمارا طالب علم، جب ہمارا عالم، جب ہمارا امام، جب ہمارے بچے، مسلمان بچے، نوجوان بچے عشق رسول سے معمور سینہ رکھیں گے، توحید ربانی کے حامل ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں خود بخود ان کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ فرزدق نے کہا تھا امیر المومنین یہ محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، تم جسموں پر حکومت کرتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ کب تک گمراہ رہو گے؟ کب تک فرقوں میں بٹتے رہو گے؟ کب تک گروپوں میں بٹتے رہو گے؟ کب تک لڑتے رہو گے؟ اور کہاں تک لڑتے رہو گے؟ آؤ 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 اس قرآن کی طرف جو تم کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے نیکی کرتے ہوئے، وہ دنیا میں بھی بے خوف ہے اور آخرت میں بھی بے خوف ہے۔ آؤ اس رسول کی طرف جو ایمان کا ضامن ہے، جو مومنانہ صفات کا حامل ہے، جس نے تم کو درس دیا ہے کلکم اخوہ، تم سب بھائی ہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ آؤ اس جماعت کی طرف آؤ جہاں دلوں کا زنگ دور کیا جاتا ہے۔ آؤ آؤ کونوا مع الصادقین، صادقین کے صحبت میں بیٹھو۔ آؤ اس سنت کی طرف جس میں ایک ایک سنت پر عمل کرنے پر لاکھوں لاکھ برس کی عبادت سے افضل ہے۔ آؤ اس اللہ کی طرف ذکر جس کا نام لینے سے دلوں میں مٹھاس، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ صالحین کے صحبت میں رہو، سنت کی اتباع کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو، زندگی کو نورانی بناؤ، چلو اور پھرو، اٹھو بیٹھو، پتہ لگے تم کو کہ تم اس سرزمین پر محمد الرسول اللہ کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا چہرہ گواہی دے، تمہارا پیر گواہی دے، تمہارا دل گواہی دے، تمہاری آنکھوں کا نور گواہی دے، تمہاری پیشانی گواہی دے۔ یہ چل رہے ہیں زمین پر ناصر و منصور نہیں چل رہے ہیں، عبدالحق اور عین الحق نہیں چل رہے ہیں، یہ بوڑھا نہیں چل رہا ہے، یہ نوجوان نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس سرزمین پر محمد الرسول اللہ کا غلام چل رہا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے عہد کریں، اے اللہ جب تک زندہ رہیں گے آپ کے سچے وفادار بندے اور نبی کے سچے غلام بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ رو ہو جائیے تمام حضرات، قبلہ رو، 10-5 منٹ ذکر کرائے دعا کرا دیتے سب جلدی جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے، آخرت میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی، تمام مسلمانوں کی بلا حساب و کتاب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے پاک گھر میں یہ پاک مجلس رکھی گئی، جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر اللہ کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما،
ہمارے چہروں کو منور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے، اکرام مسلم ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، قرآن و سنت پر عمل کے اللہ جذبہ پیدا فرما دیجئے، گناہوں سے نفرت، طاعت سے رغبت عطا فرما دیجئے، سنت اور شریعت سے محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن امان قائم فرما، سکون اطمینان قائم فرما، انسانیت اور شرافت کو زندہ فرما، ہندوستانیوں کو رواداری سے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام مکاتب، تمام مدارس، تمام خانقاہیں، دین و دعوت کے تمام چھوٹے بڑے تمام مراکز کی اللہ ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی یہود و نصارہ مشرکین کے شر سے، ان کے غلبے سے، حرمین شریفین کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے اعانت، نصرت، مدد فرما۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے مولا، اے اللہ مظلوم کی غیب سے اعانت فرما مولا۔ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں اے اللہ اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کے بلا حساب و کتاب کے مغفرت فرما، تمام مسلمان بالخصوص حاضرین کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، مالی پریشانی، جاہی پریشانی، لڑکیوں کی شادی، مقدمہ، اللہ ہر معاملے میں اے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے، رحمت کا معاملہ فرما دے، عزت کا معاملہ فرما دے، ہر پریشانی دور فرما دے۔ جو آج کی مجلس میں شریک ہوئے ان کی گھریلو پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، مالی پریشانیاں دور فرما دے، ان کے کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرما، کھیتوں میں غلہ، باغوں میں پھل پیدا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں میں دین کو، سنت کو زندہ فرما، سنت کو زندہ فرما، شریعت کو زندہ فرما، مسلمان نوجوانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اس گنہگار بندے احمد نصر کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما۔ یہ چھوٹی موٹی خدمت جو ہم کر رہے ہیں خانقاہ کی لائن سے، اللہ اس کو بے حد و بے حساب قبول فرما۔ اللہم حاضر دعا وعلیک الاجابہ، ربنا وتقبل دعا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین برحمتک یا